السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ دوستوں ماما. ویلکم ٹو مائی چینل ڈریمز اینڈ روزز. اچھا دوستو اور شاہنواز, آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا ٹائٹل ہے وین اٹس گون اٹس گون. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دفعہ چلی گئی تو چلی گئی. تو یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کے بارے میں. پیارے بچوں, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ دربار لگوایا اور درباریوں سے کہا. درباری کون ہوتے ہیں شاہنواز؟ اس کا سرونٹ. ہاں جی, وہ جو دربار میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, جس میں پرائم منسٹر بھی آتا ہے اور باقی لوگ بھی آتے ہیں جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں. تو درباری جو تھے وہاں پر جو اسپیشل لوگ تھے ان سب سے کہا تمہارے پاس 5 گھنٹے ہیں اور ان 5 گھنٹوں میں آپ کو محل میں سے جو چیز پسند آئے لے جائے. یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو میں 5 آورس دیتا ہوں اور میرا جو پیلس ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ کتنی زیادہ قیمتی چیزیں ہیں, ان میں سے آپ کا جو دل چاہے آپ لے جاؤ, یعنی کہ فری میں. ایک درباری محل میں داخل ہو کر بیش بہا قیمتی چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا, کیونکہ ان لوگوں نے تو بادشاہ کا محل اندر سے نہیں نہ دیکھا ہوا تھا. وہ تو کیا کہتے ہیں, بادشاہ کی پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے. تو ایک جو وہاں پر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بادشاہ کے جب محل کے اندر گیا تو وہ تو حیران رہ گیا. اس قدر قیمتی چیزیں, اس کو تو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا اٹھاؤں اور کیا چھوڑوں. اور بادشاہ کے بیڈ روم کے مخملی نرم و نازک چادروں یعنی کہ بیڈ شیٹس کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ 5 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں. یوں کرتا ہوں میں پہلے کچھ دیر بیڈ کے اوپر آرام کر لیتا ہوں, کیونکہ وہ بادشاہ کا بیڈ تھا نا, بادشاہ کا بیڈ ہوگا تو وہ کتنا قیمتی ہوگا, جسٹ امیجن دیٹ. تو اس نے کیا کیا, اس نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر یہاں پہ آرام کرتا ہوں بادشاہ کے جو نرم و ملائم بیڈ ہے اس کے اوپر, اور پھر جو باقی کی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ میں جاتے وقت جلدی سے اٹھا لوں گا اور لے جاؤں گا اور میں ان کو بیچ کے پیسے بنا لوں گا. اور اس نے کیا کیا کہ وہ بیڈ شیٹ اتنی نرم تھی کہ وہ اس کے اوپر لیٹا ہی تھا کہ اس کو نیند آ گئی. اور پھر جب 5 آورس پورے ہوئے, 5 گھنٹے پورے ہوئے, تو وہ جو محل کا جو پہرے دار تھا وہ آیا اور اس نے اس کو اٹھایا کہ ویک اپ بھائی جان, 5 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں, اور اس کو وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر نکال دیا یہ جو 5 گھنٹے آپ کو دیے تھے ختم ہو گئے ہیں. تو پیارے بچوں, یہ آج کی کہانی تھی. آپ کو کیا سمجھ میں آیا شاہنواز؟ مجھے سمجھے کبھی ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے. ہاں جی بالکل, شاباش. ایک تو یہ بات ہے کہ کبھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمارا مقصد آپ کو ایک بات سمجھانا تھی, وہ یہ کہ زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو ہمیں کچھ ٹائم پیریڈ دیا کہ میں آپ کو اتنی ٹائم کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں, آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا آپ فری ہو, چاہے تو آپ شیطان کی باتوں میں آ جائیں, چاہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. لیکن جو وائز پیپل ہوتے ہیں, جو کہ ذہین اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں شاہنواز؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا ہے, ہمیں زندگی دیتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ سلیپ کرتے ہیں. سلیپ تو باڈی کی نیڈ ہوتی ہے نا, جتنا تھوڑی ضرورت ہوتی ہے اتنا کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ایک زندگی دیتا ہوں, یو ہیو 1 لائف, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان دس 1 لائف. اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس زندگی دینے والے کو پکڑتے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں زندگی دینے والا خدا مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب مل جائے گا. دیکھو بادشاہ کے دربار میں اتنی قیمتی چیزیں تھیں اور وہ بیڈ دیکھ کے اس کو تو نیند آ گئی, اس کے اوپر سو گیا. لیکن اگر وہ آدمی یہ کہتا کہ 5 گھنٹے بادشاہ سلامت مجھے آپ اپنے ساتھ گزارنے دیں, تو بادشاہ کتنا خوش ہوتا اور اس کو ممکن ہے کہ سب کچھ دے دیتا. لیکن اس نے بادشاہ کی چیزوں کا حرص کیا اور بادشاہ کے وقت کو اور بادشاہ کو کچھ نہیں جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے چھوٹی چیز کو چنا. تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مثال بھی ایک بادشاہ کے جیسی ہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی اور کہا کہ تم جاؤ اور جو مرضی کر لو, لیکن یاد رکھو کہ وین اٹس گون اٹس گون. ایک دفعہ زندگی ختم ہو گئی تو آپ مر جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ آپ کو اس قسم کی زندگی نہیں ملے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو چننا چاہیے. ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں اور اللہ تعالیٰ نماز. ہاں جی, تاکہ ہم اچھے کام کریں, اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس نے ہمیں کیوں کریٹ کیا, اور ہم ہر جو کام کریں اس کی منزل بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ چھوٹی سی کہانی سے بڑی ساری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے لو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب آور چینل. اللہ حافظ. اللہ حافظ.